بات در حقیقت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں سامری نام کا ایک شخص تھا۔ سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہے اور قریبی تھا۔ جب فرعون کے لشکر نے پیچھا کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، ایمان والوں کا، اور فرعون کا لشکر بہت بھاری بڑا حملہ آور ہوا، موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کو لے کر کے نکلے۔ اب ایسی جگہ پر پہنچے کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، راستے بند ہو چکے تھے۔ آگے جاتے تو سمندر میں ڈوبنا ہے، پیچھے جائیں تو فرعون کے لشکر ہی ہلاک کریں گے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے ان پر وحی فرمائی، اے موسیٰ تم اپنے عصا کو سمندر پہ مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ مارا تو 12 راستے اس میں نکلے، 12 راستے کھلے ہوئے راستے، ایسے کہ دھول اڑتی تھی سمندر کے درمیان۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی امت میں 12 قبیلے تھے، 12 خاندان تھے۔ ان ہر ایک قبیلے کو موسیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ایک ایک اپنا راستہ لے لے اور نکل جائے سمندر کے دوسرے طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت ان راستوں پر چل پڑی۔ فرعون کی لشکری پیچھا کرتے کرتے قریب تک آ گئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت تو کھلے راستوں میں جا رہی ہے سمندر کے درمیان۔ تو انہوں نے فرعون کے تمام لشکریوں نے یہ سوچا کہ ہم بھی ان راستوں پر کیوں نہ چلے جائیں، تو ساری فوج اس راستے پر آ گئی۔ جب یہ درمیان میں پہنچے، اللہ نے سمندر کو واپس پھر سے ملا دیا، جیسا تھا سمندر ویسی، سب کے سب غرق ہو گئے۔ فرعون بھی اس میں ڈوب گیا، پانی کی موجوں نے اسے غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام صحیح سلامت باہر نکلے۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کو عبور کر کے دوسری سمت میں آئے تو یہاں اب معاملہ یہ تھا کہ اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ عاشورہ کا دن تھا، شکرانے میں انہوں نے روزہ رکھا، عبادت کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوہ طور پر بلایا۔ طور ایک پہاڑ ہے، آج بھی مصر میں سینا ایک علاقہ ہے اور اتنی لمبی پہاڑیوں کا سلسلہ ہے کہ ختم نہیں ہوتا۔ تقریباً 100 کلومیٹر تک بھی آپ جائیں تو پہاڑ ہی ہے، بیچ میں کوئی گیپ نہیں ملے گا۔ یہ پہاڑیوں کا سلسلہ ہے۔ تو 40 دن جو یہ گیپ ہوا موسیٰ علیہ السلام کا، یہاں ان کی قوم میں کچھ خرابیاں شروع ہو گئیں، کچھ برائیاں شروع ہوئی، کچھ نہیں بلکہ بڑی بھیانک برائیاں۔ سامری نام کا جو شخص جس کے متعلق میں نے کہا، یہ بہت ہی چالاک آدمی تھا۔ اس نے سارے لوگوں کے پاس جو جو سونا چاندی تھا سب جمع کروا لیا۔ سب نے سونا چاندی جمع کیا۔ کیوں؟ وہ کہہ رہا تھا میں تمہارا خدا سامنے دکھاؤں گا تمہیں۔ ہو سکتا ہے اس زمانے کا وہ ڈھکوسلا پیر ہوگا، جیسے آج بھیجے میں دکھانے والے ہیں، اس وقت وہ میٹل میں دکھا رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم سب کے سب سونا اور چاندی لے کر کے آؤ۔ سب لے کر کے آئے، جس کے پاس جتنا سونا چاندی تھا وہ سب لا کر کے جمع کیے۔ اب وہ کافی بڑی تعداد میں ہوا۔ اب سامری نے کیا کیا، یہ سونا چاندی سب کا لے کر کے میلٹ کیا، اس کو میلٹ کیا، گرما کر کے پگھلایا، پگھلا کر کے اس سے ایک بچھڑا بنایا، بیل کا بچہ۔ اور بچھڑا جب سونے اور چاندی کے سارے دھاتوں سے مل کر کے بنا تو بڑا خوبصورت بچھڑا تھا۔ واللہ عالم اس کے ذہن میں کیا بات تھی، کیا چل رہا تھا اس کے دماغ میں۔ ہو سکتا ہے اس زمانے کا وہ بہت ہی ذہین و فتین آدمی ہو۔ تو اس نے بچھڑے کو بنانے کے بعد اب کیا کیا، اس بچھڑے میں کچھ ایسی چیز ڈال دی جس سے وہ بچھڑا بولنے کے قابل ہوا۔ سیل نہیں، بیٹری نہیں، یا کمپیوٹر کا زمانہ نہیں، بچھڑا صاف بولتا تھا۔ لوگ اپنی حاجتیں لے کر کے آتے تھے، بچھڑا ان سے بات کر۔ اب سامری نے کیا کہا، اس بچھڑے کو بنا کر کے کہا الہنا و الہ موسیٰ، موسیٰ کا خدا بھی یہی ہے اور ہمارا خدا بھی یہی ہے۔ موسیٰ طور پر گئے ہیں، خدا ہمارے پاس آ گیا ہے۔
تو سب کے دماغ میں بات آ گئی۔ اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے بچڑا بولے گا تو تعجب ہی کی بات ہوگی، 4000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ آج سے آپ میں سے بڑے حضرات بھی یہاں پر موجود ہوں گے، موبائل کا تصور بھی نہیں رہا ہوگا کہ کوئی ڈبہ ایسا ہوگا چھوٹا سا جس میں سے بات آ سکتی ہے۔ فون کو ہی لے کر کے، وائرلیس فون کو ہی لے کر کے لوگ عجب عجب حرکتیں کرتے تھے۔ ہم موبائل کے بھی زمانے کو ابھی ابھی دیکھ رہے ہیں نا۔ اب جو بزرگ حضرات ہیں انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ موبائل بغیر وائر کے کنیکشن کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے بات کرا دے گا۔ بات نہیں، پوری ویڈیو کر کے ایک دوسرے کو دکھا بھی دیتا ہے۔ یہ چند سالوں پہلے نہیں تھا۔ تو ہمارے جو باپ دادا تھے ان کے لیے تو تعجب کا ہی مقام ہوگا نا۔ اب یہ 3000 4000 سال کے عرصے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں اگر کوئی بچڑا بولنے لگے، بات کرنے لگے تو کیا تعجب کی بات نہیں؟ آج بھی تعجب کی بات ہے جب گنپتی بول رہی ہے یا دودھ پی رہی ہے تو لوگ اس کی پوجا کے لیے ہیں، جاتے ہیں۔ ہوتا نہیں ہے؟ بات مشہور ہوتی ہے کہیں کہیں کی، ہم تو جا کر دیکھے نہیں ہیں، ہوتا ہوگا، ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ لیکن آج بھی اس ترقی یافتہ زمانے میں بیٹری کا زمانہ ہے، سیل کا زمانہ ہے، الیکٹرانک ساری چیزیں آ گئی ہیں، لیکن اکا دکا خبریں آج بھی کسی گاؤں سے آتی ہیں کہ فلاں بھگوان دودھ پی رہے ہیں یا لڈو کھا رہے ہیں، تو لوگ یقین بھی کرتے ہیں اور اس کی طرف چڑھاوے زیادہ بھی ہوتے ہیں۔